بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، بجلی 1 روپے 99 پیسے فی یونٹ سستی، اطلاق کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین پر ہوگا۔ کمی جنوری تا مارچ کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ بجلی صارفین کو 67 ارب 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ریلیف ملے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی پی ایس ٹی پی میں سندھ کے لیے بڑے منصوبے، ترقیاتی منصوبوں کی لائن لگ گئی۔ اربوں روپے کی بارش کے فورس سمیت واٹر سیکیورٹی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی منظوری، آئی ٹی پارک اور انڈسٹریل منصوبوں کے لیے بھی خطی رقوم مختص۔ سندھ کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بڑے فنڈز مختص۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے 122 ارب روپے، تھرڈ ریل کنیکٹیویٹی منصوبے کے لیے 22 ارب 50 کروڑ روپے رکھے گئے۔ K4 کے لیے 31 ارب 75 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص۔ کراچی انڈسٹریل پارک کے لیے 3 ارب روپے مختص۔ امیدیں کم، خدشات زیادہ، عوام کی نظریں بجٹ پر لگ گئی۔ شہری اعلانات کے بجائے عملی اقدامات کے منتظر۔ مہنگائی کے طوفان میں گھرے شہری پریشان، یوٹیلیٹی بلز نے کمر توڑ دی، بے چینی بڑھنے لگی۔ ٹیکسز اور بلوں نے جینا مشکل کر دیا، شہریوں نے ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ 100% بجٹ سے پہلے ہی مہنگائی کا ہنگامہ، بجٹ میں ممکنہ ٹیکسز، دودھ، دہی اور مکھن سب مہنگا ہونے کا خطرہ۔ ڈیری انڈسٹری میں کھلبلی، دودھ کی فی لیٹر قیمت 300 روپے تک جانے کا خدشہ۔ ٹیکسز لگے تو دسترخوان مزید مہنگا ہو جائے گا، دکانداروں نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ دکاندار خود بخود بڑھائے گا۔ بجٹ پر صنعتکاروں کا دھماکہ خیز رد عمل، 430 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز ناقابل برداشت قرار دے دیے۔ سپر ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ، صدر کاٹی اکرام راجپوت نے خبردار کیا، ٹیکس بوجھ کم نہ ہوا تو صنعتیں دباؤ میں آ جائیں گی، بھاری ٹیکسز کم کر تو ہم آگے نہیں چل پائیں گے۔ اب کوئی نیا یا پرانا بل جمع نہیں کیا جا سکے گا۔ سندھ بجٹ کی کٹ آف ڈیٹ رات 12 بجے ختم۔ تمام محکموں کی بچی ہوئی رقم 30 جون کو محکمہ خزانہ کو واپس ہو جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے جون کلوزنگ مانیٹر کرنے کے لیے افسران مقرر کر دیے۔ سیکشن افسران تمام اضلاع کے مالیاتی دفاتر میں مانیٹرنگ کریں گے۔ ارسا کی جانب سے سندھ کے پانی میں کٹوتی، سندھ حکومت کا شدید تشویش کا اظہار، صوبائی وزیر آبپاشی کا سندھ کا پانی فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ جام خان شورو بولے، خریف سیزن میں سندھ کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، سندھ کے کاشتکاروں کو پانی سے محروم رکھنا ناانصافی ہے۔ کراچی کی شدید گرمی، شہر میں ہیٹ ویو جیسی صورتحال، ہبس، گھٹن اور جھلسا دینے والی گرمی کی پیشگوئی۔ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جانے لگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر موسمیات انجم نذیر کے مطابق 2 سے 3 روز میں پارہ بڑھنے کا امکان۔ دھوپ میں باہر نہ نکلیں، ماہرین صحت نے خبردار کیا، سر ڈھانپ کر رکھیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال یقینی بنائیں۔ اس دوران سمندری ہوائیں بحال رہیں گی، نمی کا تناسب 50% کے قریب رہے گا، تو جس کی وجہ سے جو ہے محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت تقریباً 8 سے 10 ڈگری زیادہ ہوگا۔ تو اس دوران جو ہے وہ جو سمندری ہوائیں تو بحال رہیں گی، لیکن جب ان کا تھرسٹ یا رفتار کم ہوگی تو اس دوران پسینہ آنے کی کیفیت زیادہ ہو جائے گی، تو اس دوران جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جامعہ کراچی کے اساتذہ اور ملازمین سڑکوں پر، مالی واجبات کی عدم ادائیگی پر دھرنا، ہاؤس سیلنگ اور لیو انکیشمنٹ نہ ملنے پر شدید احتجاج۔ یونیورسٹی میں بحران شدت اختیار کر گیا، مطالبات تسلیم نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ایوننگ پروگرامز کے واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ شعبے میں ڈیجیٹل انقلاب، دستاویزات کا حصول مزید آسان، دفاتر کے چکر ختم، روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ اب ایک ہی جگہ پر دستیاب ہوں گے۔ سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹرز کے لیے بڑی سہولت کا اعلان، نیو سبزی منڈی میں 1 ونڈو سسٹم قائم۔ سینئر وزیر شجل انعام میمن نے خوشخبری سنائی، اب وقت بچے گا، اخراجات بھی کم ہوں گے۔ عملے کی تعیناتی اور آگاہی بینرز اور عوامی نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ فائلوں اور مراسلوں کا جھنجھٹ ختم، ای پورٹل سسٹم کا باقاعدہ آغاز، تمام محکمے ایک ہی پورٹل پر آ گئے۔ سندھ سرکار نے ڈیجیٹل گیئر تبدیل کر دیا، محکمہ سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ڈیجیٹل ای پورٹل ویب سائٹ متعارف کرا دی، تمام محکموں کی معلومات عام افراد تک بآسانی معلوم ہو سکے گی۔
گندم اور آٹے کی قیمتوں پر بڑا اجلاس، مصنوعی مہنگائی کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ وزیر خوراک نے واضح کیا سندھ میں گندم کا کوئی شارٹ فال نہیں، مصنوعی مہنگائی برداشت نہیں کی جائے گی۔ گندم کی دستیابی اور اسٹاک سے متعلق رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ عوام کو سستا، معیاری اور وافر آٹا فراہم کرنے کا عزم دہرایا۔ KMC کا بڑا ایکشن پلان، بس ٹرمینلز قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا فیصلہ۔ ماڑی پور اور ذوالفقار آباد ٹرمینلز واگزار کرائے جائیں گے۔ ضلع غربی کے تمام 21 بس ٹرمینلز واگزار کرائے جائیں گے۔ بس ٹرمینلز پر غیر قانونی اسکول اور قبرستان بن چکے۔ جماعت اسلامی کا مقامی حکومتوں کو مکمل بااختیار بنانے کا مطالبہ۔ مرکزی امیر حافظ نعیم نے زور دیا کہ K4S3 ماس ٹرانزٹ کے لیے رقم کراچی کو ملنی چاہیے۔ واضح کیا بجٹ میں عوام کو ریلیف نہ ملا تو ہڑتال کا اعلان کر سکتے ہیں۔ دعویٰ کیا کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا، سستی گیس کے بغیر معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تاریخ کو اس کا اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے، جماعت اسلامی ہماری کامیابی پر حسد نہ کرے۔ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی اور سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا کراچی کے لیے اضافی پانی کا متبادل منصوبہ پیپلز پارٹی نے دیا۔ ہب کینال منصوبے کے ذریعے مزید 100 MGD پانی کی گنجائش کا اضافہ کیا۔ نعمت اللہ کو نے کراچی کو کنکریٹ کا جنگل بنایا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے وزیر مملکت فہد ہارون کی ملاقات۔ عوامی خدمات کو مؤثر بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن پر تبادلہ خیال۔ حکومت کی ڈیجیٹلائزیشن پالیسی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون کا عزم۔ گورنر سندھ کا نوجوانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنے پر زور۔ ناصر جم تاکورنگی انڈسٹریل ایریا سڑک کھنڈر میں تبدیل۔ گڑھوں اور گٹر کے پانی نے سڑک کو خطرناک راستہ بنا دیا۔ اندھی سڑک، کھلے گٹر اور بڑھتے حادثات سے شہری پریشان۔ علاقہ مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ شرح سود میں کمی ہوگی یا اضافہ، فیصلہ پیر کو ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 15 جون کو طلب۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں کمیٹی اہم اعداد و شمار کا جائزہ لے گی۔ ٹاپ لائن ریسرچ نے مارکیٹ سروے جاری کر دیا۔ سروے میں 49% ماہرین کو شرح سود برقرار رکھنے کی توقع، جبکہ 34% ماہرین نے 50 بیسس پوائنٹس اضافے کی پیشگوئی کی۔ شاہد آفریدی اور وزیر بحری امور ایک پیج پر۔ ساحلی علاقوں میں کھیلوں کے فروغ کا منصوبہ، کھیل اور بلیو اکانومی کو جوڑنے پر اتفاق۔ ساحلی علاقوں میں کرکٹ اکیڈمیاں اور ٹریننگ سینٹرز کے قیام پر غور۔ شاہد آفریدی نے اسپورٹس ٹورزم اور کھیلوں کے روشن امکانات اجاگر کیے۔ جنید انوار چودھری بولے کھیلوں کے ذریعے سمندری تحفظ اور ماحولیاتی شعور کو فروغ دیں گے۔ اور شوبز کرکٹ اور سیاست کے ستارے ایک چھت تلے۔ شکیل صدیقی کے بیٹے شرابیل صدیقی کے ولیمے میں ستاروں کی کہکشاں۔ مہمانوں میں نے محبت کے پھول نچھاور کیے، اہم شخصیات کی شرکت۔